بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ جہاں جہاں پر بھی یہ میری ویڈیو کو دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ سب پہ اپنے فضل و کرم فرمائے، تو یہ میری ویڈیو دیکھیں، اس کے مطابق جو چیزیں میں بتاتا ہوں اس پر آپ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور شفا دیں گے۔ آج میرے دو موضوع ہیں۔ ایک ہے فالج کے بارے میں۔ دیکھیں، فالج ایک ایسی بیماری ہے جو بہت سے لوگوں میں بعض ایج کے حساب سے ہوتی ہے، جب انسان کی عمر بہت زیادہ ہو جائے، خاص کر بوڑھے لوگوں کو فالج بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا ہے بواسیر کے بارے میں۔ بواسیر یہ بھی ایک عام سی بیماری ہے، بہت سارے تقریباً 70-80% لوگوں کو بواسیر کی بیماری ہے۔ تو میں آج آپ کو بواسیر کے بارے میں اور فالج کے بارے میں کچھ چیزیں بتاؤں گا، تو یقیناً آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ضرور آپ کو شفا دیں گے۔ انسان کا کام ہے علاج کرنا، شفا دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ایک مٹی میں بھی شفا دے سکتی ہے، نہ چاہے تو جتنی مرضی آپ دوائیاں استعمال کریں، جتنا مرضی علاج کریں، اگر قدرت کی طرف سے شفا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر قدرت کی طرف سے شفا ہے تو ایک معمولی سی چیز میں بھی اللہ پاک آپ کو ضرور شفا دیں گے۔ تو میں آپ کو ابتدا میں فالج کے بارے میں بتاتا ہوں۔ فالج ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے کسی بھی حصے کو متاثر کرتی ہے، یعنی اس کو ڈیمیج کر دیتی ہے۔ آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ یہ بیماری خاص کر سردیوں میں زیادہ حملہ کرتی ہے، اور سردیوں میں جن لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں، مساعدہ 50-60 سال کے بعد، تقریباً اکثریت لوگوں میں یہ بیماری ہے۔ اس کی مختلف اقسام بھی ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جو پٹھے ہوتے ہیں یہ بالکل وہ سکڑ جاتے ہیں، یا شل جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ بندہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ مکمل طور پہ معذور ہو جاتا ہے، جیسے کسی کے پاؤں پورا ایک سائڈ پہ ہو گیا، بازو اس کے حرکت نہیں کرتے، اگر کسی ٹانگ پہ ہو گیا تو وہ ٹانگ حرکت نہیں کرتی۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، بعض لوگوں کو اس کے بارے میں کم علم ہوتا ہے، اگر ایسی صورت حال ہو تو اس جگہ کو حرکت دینی چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر بازو پہ ہے، یہ نہیں کہ آپ کے بازو پہ ہوا ہے تو آپ بس ایک جگہ پہ بازو اپنے کو رکھ دیں اور اسی طرح کرتے رہیں، اس سے اس بیماری میں زیادہ حملہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے بازو کو ہر وقت حرکت دیں، ہلاتے رہیں، انگلیوں کو آگے سے پکڑ کر اس طرح ہاتھ کے ساتھ ایسے کرتے رہیں، اس سے بھی اس چیز پہ بہت فرق پڑتا ہے۔ اس طرح اگر ٹانگ میں ہو، پھر اس ٹانگ کو آپ اگر اپنے بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں تو وہاں پہ بھی اپنی ٹانگ کو ہر وقت حرکت دیتے رہیں، اس سے بھی بہت جلد اس چیز سے انسان کو چھٹکارا ملتا ہے۔ اب اس کے میں علاج کی طرف آتا ہوں، اور جیسے کہ میں تسلسل سے فی الوقت آپ کو صرف روغن زیتون اور شہد ہی کے بارے میں بتا رہا ہوں، آگے انشاءاللہ میں اور ایسی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا، جس طرح کہ روٹین میں کالی مرچ ہے، سنڈ ہے، اور ایسی بے شمار چیزیں ہیں ان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کتنی کتنی شفا رکھی ہوئی ہے، اگر بندہ وہ ترتیب کے ساتھ استعمال کرے۔ تو اگر جس بندے کو اس مرض یعنی فالج کے مرض میں شکار ہو تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ روغن زیتون اور شہد سے اپنا علاج کرے۔ وہ کس طریقے سے کرے یہ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فرض کریں اگر آپ کے بازو پہ ہے، یا آپ کے ٹانگ پہ ہے، یا ایک پوری سائڈ پہ ہے، تو آپ روزانہ رات کو زیتون کے تیل سے مالش کریں۔ اور مالش کرنے سے مراد یہ نہیں کہ خالی بس اوپر سے تیل لگا لیا تو آپ کی مالش ہوگی، بلکہ اس کو کافی دیر تک اس جگہ پہ مالش کرتے رہیں، اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ دوسرا اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ 50 گرام شہد اور 1 چمچ روغن زیتون کو ملانا ہے۔ اس کو مکس کر کے دن میں 3-4 مرتبہ ایک چمچ استعمال کریں۔ مثال کے طور پہ 1 چمچ صبح، 1 چمچ دوپہر اور 1 چمچ شام۔ اس طریقے سے یہ بھی آپ ساتھ استعمال کریں گے، اور روز رات کو اس پہ مالش بھی کریں گے۔
یہ عمل آپ کچھ عرصہ تک متواتر کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی اس عمل سے اس فالج میں بہت جلد فاقہ بھی آئے گا اور انشاءاللہ آپ بہتر ہو جائیں گے۔ تو انسان بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے تو انشاءاللہ ضرور اس کو فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا فالج کے بارے میں۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں بواسیر کے بارے میں۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کو اتنا تو ضرور پتہ ہے کہ بواسیر ہے، لیکن بواسیر کے اندر دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے خونی بواسیر اور ایک قسم ہے بادی بواسیر۔ خونی بواسیر کیا ہوتی ہے؟ انسان کے پیشاب والی جگہ سے ہر وقت خون آتا رہتا ہے، اس سے تو بندے کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خونی بواسیر ہے۔ ایک بواسیر وہ ہے جس کا انسان کو خود نہیں پتہ چلتا، اس کو کہتے ہیں بادی بواسیر۔ بادی بواسیر کیا ہے کہ انسان کے پیشاب والی جگہ پہ جلن ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، اور اس طرح بندے کو محسوس ہوتا ہے جس طرح یہ سوئیاں کوئی چبا رہا ہے۔ یعنی سب سے گندی بیماری سمجھ لیں یہ ہے، جس طرح سوئیاں اس طریقے سے اس بندے کو محسوس ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہو جاتا ہے کہ جب بیماری کو بہت عرصہ گزر جائے، جس طرح ابتدا میں بندے کو نہیں پتا ہوتا، وہ یہ سوچتا ہے کہ ویسے خون آ رہا ہے یا وہ مجھے ویسی خارش ہو رہی ہے، تو اس طرح کرتے پھر اس سے موقع بن جاتے ہیں۔ جب یہ موقع بنتے ہیں تو یہ موقع پھر آپریشن کے بغیر نہیں ختم ہوتے۔ یعنی جس بندے کو یہ موقع بن جائیں تو پھر وہ جب تک وہ آپریشن نہیں کروائے گا اس کے بغیر کا علاج کوئی بھی نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ابتدا میں اس کا علاج کریں، جب شروع کی تکلیف محسوس ہو تو اسی وقت آپ کا علاج کروانا چاہیے تاکہ اس بیماری سے جلد آپ کی خلاصی ہو سکے۔ اچھا، دوسری ہے کہ چیز ہوتی کیا ہے؟ مثال کے طور پہ خونی اور بادی بواسیر کا مین چیز کس چیز سے ہوتی ہے؟ یہ گرم چیزیں کھانے سے، مسالے والی چیزیں کھانے سے، مرچی بہت زیادہ استعمال کرنے سے، مرغن غذا بہت زیادہ استعمال کرنے سے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے، خاص کر جس بندے کو خونی بواسیر ہو اور اس عرصے میں اگر وہ اپنا علاج کروا رہا ہو تو اس کو یہ چیزیں بالکل نہیں کھانی چاہیے۔ بس گرم چیز کوئی بھی ہو، جس طرح کہ مرغی ہے اس کے اندر گرم مسالے ڈالے ہوئے ہوں، گوشت ہے، پکوڑے وغیرہ، یعنی جو بھی چیز گرم ہے اس کو نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ اس سے پھر اس جو علاج بھی کرواتا ہے اس کو بھی اس کا فرق پڑتا ہے۔ دوسرا اس کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ 100 گرام شہد میں نصف چمچ پیسی ہوئی سیاہ مرچ ڈالیں۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ نے 100 گرام شہد لینے اور اس شہد میں نصف چمچ یعنی 100 گرام آپ نے زیتون کا تیل لینے، سوری میں گیا ہوں، 100 گرام آپ نے زیتون کا تیل لینے اور اس میں آپ نے زیتون کا تیل میں شہد ڈالنا ہے۔ شہد ڈالیں، 3-4 چمچ شہد کی ڈال دیں، اور اس میں آپ نے کیا کرنے، یہ جو مرچ ہوتی ہے کالی مرچ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو پیس کے باریک کر لیں اور پیسی ہوئی مرچ کو اس میں ملا لیں۔ پھر سونڈ، یہ بھی عام بازار سے مل جاتی ہے، 1 چمچ سونڈ لیں اور وہ بھی اس کے اندر مکس کر دیں۔ جب یہ ساری چیزیں مکس ہو جائیں تو پھر آپ نے کیا کرنے، روزانہ یہ جو چیزیں جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، روزانہ 1 چمچ رات کو سوتے وقت اور 1 چمچ صبح نہار منہ، اس طرح آپ لگاتار استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی اس بیماری سے آپ کو خلاصی ملے گی۔ تو اسی طرح جو چیزیں آپ کو میں بتا رہا ہوں، ان طریقوں پر آپ عمل کریں اس طریقے سے۔ آپ دیکھیں، مثال کے طور پہ آپ دوائی لیتے ہیں، ایک مہنگی سے مہنگی دوائی لیتے ہیں، آپ مختلف بیماریوں کو لیتے ہیں، جو ڈاکٹر صاحبان وہ اس طریقے کا بتاتے ہیں کہ بھئی فلانے ٹائم پہ آپ نے فلانی دوائی لینی ہے، فلانے ٹائم میں فلانی ٹیبلٹ لینی ہے، آپ اس ٹائم میں نہیں لیتے تو اس کا آپ کو وہ اثر نہیں ہوگا۔ اچھا، دوسری میں ایک بات اور بھی بتاؤں، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مثال طور جس طرح ہم لوگ دوائی ڈاکٹر صاحبان بتاتے ہیں جی کہ یہ گولی آپ نے صبح لینی ہے، یہ دوپہر کو لینی ہے، یہ شام کو لینی ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اپنی مرضی سے کسی وقت ہم نے صبح گولی لے لی، کسی وقت ہم نے جو ہے نا شام کو کھا لی، کبھی جی چاہ تو 12 بجے کھا لی۔ نہیں، اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، یہ بھی آپ کسی سے بے شک اس کے بارے میں معلومات کر لیں۔ جس وقت آپ کوئی دوائی ڈاکٹر صاحب نے جو بتا دیں اس کے مطابق فرض کریں، جب انہوں نے صبح کا ٹائم بتایا تو صبح کا جو آپ نے ایک ٹائم مقرر کر لیا کہ میں نے صبح یہ دوائی 7 بجے کھانی ہے، تو آگے دوسرے دن بھی صبح آپ 7 ہی بجے دوائی استعمال کریں۔ اسی طرح اگر آپ نے ایک دوائی 12 بجے کی دوائی آپ نے 1 بجے کھانی ہے تو دوسرے دن جب 1 بجے تو 1 ہی بجے وہ دوائی استعمال کریں۔
اسی طرح اگر آپ کو شام کے بارے میں بتایا ہوا ہے جس دوائی کے بارے میں، اگر آپ نے وہ دوائی رات کو 8 بجے کھانی ہے یا 9 بجے کھانی ہے تو آگے آنے والے دن جو ہوں گے وہ بھی اسی ٹائم، اس سے بھی بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ یعنی جس وقت آپ ایک دوائی کو آپ اس وقت مقررہ پر استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی انسان کو زیادہ بیماریوں سے نجات ملتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہ فرض کریں ایک نے 12 بجے کھا لی ہے، دوسرے دن آپ نے 3 بجے کھا لی، چوتھے دن آپ نے جو ہے نا 11 بجے کھا لی ہے، 10 بجے، اس طرح نہیں۔ اس دوائیوں کا ایک ترتیب کے ساتھ استعمال کریں۔ کوئی بھی دوائی لیں، کسی ڈاکٹر صاحب سے دوائی لیں، کسی حکیم سے دوائی لیں، وہ جو طریقہ بتائے اس طریقے کے مطابق آپ دوائی لیں تو اس کا انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور وہ دوائی آپ پر اثر بھی کرے گی۔ تو میں اسی کے ساتھ میرا یہ جو یوٹیوب چینل بنا ہوا ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں، فالو کریں، کمنٹس بھیجیں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک جائے۔ میں انشاءاللہ بہت سی ایسی بیماریوں کے بارے میں بتاؤں گا جو ایسی پوشش بیماری جو ہر انسان میں آیا روز جاتی ہیں، تو معمولی سے آپ اس کا علاج کروائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیں گے۔ میں اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔